ابھی میں جمعہ ہفتہ اتوار کو تھر گیا تھا، تو چھاچھروں کی اس ایریا میں ٹڈی وغیرہ آئی تھی، تو ہماری گاڑی اسی روڈ پہ چل رہی تھی بہت تیزی کے ساتھ. تو روڈ پر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ گھاس جو ہے وہ سوکھی گھاس جو ہے پڑی ہوئی ہے جو ہوا سے ہل رہی ہے. پھر احساس ہوا کہ نہیں، یہ شاید یہ گھاس شاید روڈ میں سے اگ گئی ہے یہ، کیونکہ آگے جا کے ٹھہری ہوئی نظر آئی وہ. تو پھر انہوں نے گاڑی روکو، دیکھو تو صحیح کیا ہے. تو دیکھا تو ٹڈی کے بچے تھے جو مائلز کے میلوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے، جو روڈ کے اوپر آئے ہوئے تھے، اور گاڑیاں ان پہ سے گزر رہی تھی مگر وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے. اتنی زیادہ تعداد میں تھے، روڈ کے اس طرف بھی تھے، روڈ کے اس طرف بھی تھے. تو ابھی وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ صرف چلتے ہیں، صرف اچھلتے ہیں وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ فرعون پہ اس عذاب کو نازل فرمایا. پھر ان پہ مینڈک کا عذاب نازل کیا، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا. ان پہ خون کا عذاب نازل کیا گیا، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا. تو اس کی تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. مختلف معجزے آپ کو عطا کیے گئے جو 9 تھے. تو ان کی طرف فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور سلطان مبین سری غلبے کے ساتھ. سلطان کہتے ہیں دلیل کو، جیسے طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بادشاہ وقت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. حجت کو کہتے ہیں، دلیل کو، جو اپنے سامنے والے کو مغلوب کر دیتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دلائل کے ساتھ بھیجا تھا، تو فرعون اس کے جادوگر سارے کے سارے لاجواب ہو گئے تھے، اس کے درباری بھی لاجواب ہو چکے تھے. اسی طرف اشارہ فرمایا الی فرعون و ملائہ، فرعون اس کے لشکروں کی طرف بھیجا. فاتبعوا امر فرعون، مگر ان لوگوں نے فرعون ہی کے معاملے کی پیروی کی، فرعون ہی کے حکم کی پیروی کی. اچھا، فرعون کے حکم کی پیروی کیوں کی؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو سری معجزات کے ساتھ آئے تھے، اور سری آپ کے ساتھ غلبہ بھی تھا، دلیل بھی آپ کے ساتھ موجود تھی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے جب مفادات کسی شخص سے وابستہ ہو جائے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے مفادات مارے جائیں گے، اور خاص طور پہ رزق کے معاملات، اس کے حفاظت کے معاملات، تو یہ رزق کا معاملہ یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بالکل اندھا کر دیتا ہے انسان کو. اب موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، ان کے دلیلیں بھی موجود تھی، ساری باتیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود فرعونی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہیں لگے. ایک ہلکے سے بہانے سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. وہ بہانہ کیا تھا؟ انہوں نے پھیلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں. تو ان کو چونکہ اپنے رزق بچانا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہاں سے ہٹ جائیں گے تو ہمارے روزی پہ لات لگ جائے گی، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے سری معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھ لیا. اور آپ کے چونکہ دلائل جو تھے، تو دلائل بھی اس کے اندر خاص طور پہ نفس بڑا کام کرتا ہے، اور عام لوگوں کا نفس تو اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. جس چیز کے اندر اس کو اپنا مفاد نظر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہی سب سے بہتر ہے، یہی کام کرنا چاہیے، دوسرا سب کچھ اس کے اندر غلط ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ تھا فرعونیوں کا، اور آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے. آج ہمیں جہاں پر اپنا مفاد وابستہ نظر آتا ہے تو ہم حق و باطل کی پہچان نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا الو کس طرح سے سیدھا ہوگا، اپنا مفاد کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا وہ لوگوں کو کہ کھلی کھلی دلیلیں موجود ہیں، کھلے کھلے معاملات موجود ہیں، لیکن لوگ جو ہے اپنے مفادات کے تحت کوئی کسی کے ساتھ لگا ہوا، کوئی کسی کے ساتھ لگا ہوا، کوئی کسی کے ساتھ لگا ہوا. یہی فرعون کی قوم کے ساتھ ہوا. مگر اللہ فرماتا ہے وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں تھا. فرعون کا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں تھا. اس کی 2 بڑی وجہ تھی. حالانکہ فرعون نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے تھے، اپنی رعایا کا خیال بھی رکھتا تھا،
اپنے لوگوں کو نوازتا بھی تھا، اپنے درباریوں کو بڑا نوازتا تھا، لیکن اللہ فرماتا اس کا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ فرعون دہریہ تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہاں البتہ جو وقت کا بادشاہ ہے تو لوگوں پہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اسی کی پوجا کریں۔ اب اس بنیاد پہ سارا کا سارا، اس کا نظریے پہ سارا کا سارا معاملہ اس کا قائم تھا۔ اب اس بنیاد کے بعد اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے وہ اللہ کی نظر میں سارے کے سارے صفر ہیں، اللہ کی نظر میں سارے کے سارے بیکار ہیں، خراب ہیں، کیونکہ جس نظریے کی بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے وہ نظریہ ہی غلط ہے۔ تو آج ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے، آج ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ نعرے مارنے والے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں بلاتے ہیں اپنی جانب، تو ان کا نظریہ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ اگر نظریہ قرآن و سنت میں مبنی ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، پھر تو اس کے دعوے قابل قبول ہے، اور اگر وہ نظریہ قرآن و سنت میں مبنی نہیں ہے تو پھر کتنے ہی سنہری دعوے کیوں نہ ہو، کتنی اچھے باتیں کیوں نہ ہو، وہ سمجھ لیے کہ اللہ کی نظر میں بیکار ہے۔